السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس رائٹر کے ساتھ۔ پرل ہاربر پر جاپانی حملہ امریکہ کے لیے دوسری جنگ عظیم میں بہت بڑا سرپرائز تھا۔ ہونولولو ہوائی پر جاپان نے 7 دسمبر 1941 کی صبح 8 بجے شدید بمباری کی۔ جاپانی طیاروں نے پرل ہاربر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس وقت تک امریکی دوسری جنگ عظیم میں غیر جانبدار تھے اور یورپ سمیت دنیا کے سبھی ممالک کو امن کا راستہ اپنانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جاپان اور امریکہ ایشیا میں اپنی بندر بانٹ کے لیے مذاکرات کر رہے تھے۔ جاپان امریکہ سے اپنے خلاف پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے لگا ہوا تھا۔ جاپان اور چین کی جنگ میں چین کی مدد کرنے اور انڈونیشیا میں جاپانی قبضے کو نہ روکنے کی شرائط جو ہے وہ امریکہ کے سامنے رکھی گئی تھی، جبکہ امریکہ نے جاپان سے چین کے بیشتر علاقوں کو خالی کرنے، لاؤس، ویتنام اور کمبوڈیا سے فوجیں واپس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ جاپان نے جب امریکی حل نوٹ کو وصول کیا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ امریکہ جلد ہی ایشیا کے اس حصے پر حملہ کرے گا، کیونکہ یہاں پہلے ہی ہالینڈ اور فرانس، برطانیہ کی افواج موجود ہیں۔ امریکہ فلپائن، گوائم، ویک آئلینڈ پر قابض تھا، جبکہ برطانیہ ملایا، سنگاپور اور ہانگ کانگ پر قابض تھے۔ فرانس کو کمبوڈیا، ویتنام، لاؤس اور چین کے کافی علاقوں پر جو ہے وہ دسترس حاصل تھی۔ تو جاپان کو یہ محسوس ہوا کہ اس سلسلے کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر امریکی اور اس کے حواریوں کو نہ روکا گیا تو اس علاقے میں امریکہ مکمل طور پر آ جائے گا اور جاپان کے لیے پھر اس وقت بچنا محال ہو جائے گا۔ 353 جاپانی طیاروں نے اتوار کے روز صبح 8 بجے 6 طیارہ بردار جہازوں سے پرواز کر کے پرل ہاربر پر بموں کی بارش کر دی۔ یہ طیارے ہی صرف نہیں تھے بلکہ سمندر میں بھی اس کے فلیٹ جو ہیں انہوں نے بھرپور ایکشن میں پورا ساتھ دیا اپنے طیاروں کا۔ مختصر وقفوں سے 2 مرتبہ 300 سے 350 سے زائد طیارے جو ہیں انہوں نے بمباری میں حصہ لیا اور جاپان نے باقاعدہ طور پر امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح برطانیہ اور امریکہ نے بھی جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور جاپان کے اعلان جنگ کے بعد جرمنی اور اٹلی نے بھی امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے خلاف یہ حملہ بہت ہی بڑا اور وسیع تھا۔ جاپان نے اس کمپین میں اپنے 8 جنگی بحری جہازوں، 8 کروز جہازوں، 30 تباہ کن جہازوں، 14 آبدوزوں، 73 دیگر جنگی کشتیوں اور جہازوں، 6 طیارہ بردار جہازوں، 8 آئل ٹینکر اور 400 بمبار طیاروں کی مدد سے حملہ کیا تھا، اور یہ بہت ہی شدید اور بڑا حملہ تھا جس کی پلاننگ صرف 7 گھنٹوں میں کی گئی تھی۔ اس حملے میں امریکہ کو بھی بڑا زبردست نقصان ہوا۔ 2008 سیلر ہلاک ہوئے، 109 میرین ہلاک ہوئے، 200 طیارے تباہ ہو گئے، 160 کو شدید نقصان پہنچا، 64 پائلٹ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، 4 بڑی جنگی کشتیاں ڈوب گئیں، 4 کو شدید نقصان پہنچا، 208 فوجی جو زمینی فوج سے تعلق رکھتے تھے وہ ہلاک ہو گئے، 68 سویلین ہلاک ہو گئے، جبکہ 1178 فوجی اور سویلین جو ہیں وہ اس حملے میں زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ بندرگاہ کی تمام تنصیبات، چھوٹے بڑے جہاز، گاڑیاں، دیگر املاک مکمل طور پر تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ امریکی جاپان کے اس اقدام پر بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور امریکہ کو جاپان سے شدید خطرات لاحق تھے، اور اگر اصل بات پوچھی جائے تو امریکہ مکمل طور پر جاپان کو روکنے میں ناکام ہو گیا تھا، اور جاپان کی بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند میں پیش قدمی نے برطانیہ اور امریکہ کے لیے زبردست پریشانی پیدا کر دی تھی، جس کو وہ آخر تک نہیں روک سکے، جس کا آخری حل پھر یہی نکلا کہ جاپان پر ایٹمی حملہ کیا گیا اور جاپان کو تہس نہس کر دیا گیا، جس کے بعد ہی جاپان نے ہتھیار ڈالے اور جنگ کا اختتام